السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 ت دال قو۔ گزشتہ لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے حرف ث ذال غو کی آواز کے بارے میں اور اس سے جو لفظ بنتا تھا اس کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ ث ذال غو کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ت دال قو۔ پیارے بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زبان کی نوک سے 12 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، جن میں سے پہلے 3 وہ حروف ہیں جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے؟ ث ذال غو، یہ 3 حروف ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلے 3 یہ حروف ہیں جو اس سامنے آپ کے لکھے ہوئے ہیں، ت دال قو۔ یہ 3 حروف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا حرف دیکھیں، سب سے پہلا حرف کیا لکھا ہوا ہے؟ ت۔ سب سے پہلا حرف کیا لکھا ہوا ہے؟ ت۔ تا ادا کہاں سے ہوتا ہے، یعنی اس کا مخرج کہاں ہے، مخرج کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پہلے پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ مخرج کسے کہتے ہیں، کہ عربی حروف کی آوازیں جہاں سے ادا ہوتی ہیں اسے ہم اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ عربی حروف کی آوازیں جہاں سے ادا ہوتی ہیں اسے ہم اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ تو تا کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا مخرج ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے جب لگے تو تا ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے لگے۔ اب آپ میرے ساتھ اس کی مشق کریں، آپ بھی اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور پھر ہونٹوں کو کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے تا ادا کریں، جیسے ت ت ت۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کی بار بار مشق کرنی ہے۔ تو تا کی آواز کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا جب کسی حرف پر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس کی آواز بن جاتی ہے۔ تو تا کی آواز کیا ہوگی؟ تا۔ تا کی آواز کیا ہوگی؟ تا۔ تا سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ تاجن۔ تاجن۔ تاجن کسے کہتے ہیں؟ تاج کو، آپ کو آگے تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تا کی مختصر اور مکمل اشکال آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوں گی۔ جب تا، سب سے پہلی شکل تا کی مکمل شکل ہے۔ اگلی شکل دیکھیں، تا کی مختصر شکل ہے جب تا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، جیسے تاجن کے شروع میں تا آیا ہے تو اس کی ایسی ہی شکل ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے۔ تا جب کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے۔ تا کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 4 میں نظر آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو آخر میں آپ کو 2 تا کی اشکال نظر آ رہی ہیں، یہ بھی جب کسی لفظ کے آخر میں تا آئے تو وہ اسی طریقے سے تا لکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں زیادہ تر لفظ کے آخر میں جب تا آتا ہے تو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے آپ کو آخر میں 2 اشکال نظر آ رہی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، آپ کو میں یہاں پہ آپ کو مثالوں میں نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، صلاۃ۔ اس میں تا، گول تا جو لکھی ہوئی ہے وہ لفظ سے علیحدہ ہو کے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی شکل اس طریقے سے ہے جو آپ کو پہلی مثال میں نظر آ رہی ہے۔ اگلی مثال میں دیکھیں، زکاۃ۔ اس پہ بھی لفظ سے تا، گول تا جو ہے وہ علیحدہ ہو کے آئی ہے، تو اس کی بھی آواز تا ہی ہوگی، لیکن شکل اس کی دیکھ لیں بالکل گول ہے۔ نیچے والی مثال میں دیکھیں، رحلۃ۔ رحلۃ میں گول تا تھوڑی سی چینج شکل آپ کو اس میں جو ہے ڈفرنس نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ جب گول تا جب کسی لفظ کے ساتھ مل جائے تو اس کی شکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، لیلۃ میں تا لفظ کے ساتھ مل گئی ہے، ساتھ جڑ کے آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی شکل میں تھوڑی سی اوپر والے سے یہ شکل اس کی مختلف ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، نیچے والا حرف ہے دال۔ نیچے والا حرف کیا ہے؟ دال۔ اب دال کا مخرج کیا ہے؟
دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا بھی مخرج اسی طریقے سے ہے جیسے تا کا تھا. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کی دانتوں کی جڑ سے لگا کر دال ادا کیا جاتا ہے. اب آئیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں. آپ اپنے زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور پھر ہونٹوں کو کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے دال ادا کریں. جیسے دال دال دال. دال سے کی آواز کیا ہوگی؟ دا. دال کی آواز کیا ہوگی؟ دا. دال سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ دراجتن دراجتن دراجتن. دراجتن کہتے کسے ہیں؟ آگے آپ کو سائیکل کی تصویر نظر آ رہی ہے، سائیکل کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے دال کی بھی آپ کو نیچے مختصر اور مکمل اشکال نظر آ رہی ہیں. پہلی دو اشکال دال کی مکمل شکل ہے. جب دال کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے جیسے آپ کو پہلی دو مثالوں میں نظر آ رہی ہے، اور جب دال کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری دو مثالوں میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگلا حرف، آخری حرف دیکھیں. آخری حرف ہے طو. طو. طو کا مخرج کیا ہے؟ طو کا بھی مخرج اسی طریقے سے ہوگا کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں. آپ نے لگا لی اور اس کے بعد آپ نے پیچھے والی زبان کا جو حصہ ہے، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، اس کو اٹھا لیں جیسے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے. آپ نے اس کو پیچھے والے حصے کو اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور آپ نے اس کی ادائیگی طو کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اب میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، آپ نے میرے ساتھ اس کو دہرانا ہے. طو طو طو. بچوں یاد رکھنا ہے آپ نے ایک دو باتیں کہ طو کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے، آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. اس کی ادائیگی کے دوران آپ نے حرف واو کو بیچ میں نہیں لے کے آنا. اس طریقے سے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. طوا طوا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. طوا نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو تا پڑھیں گے. آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور طو کی آواز نکالنی ہے. طو کی آواز کیا ہوگی؟ طو. طو کی آواز کیا ہوگی؟ طو. طو سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ طبقن. طبقن. طبقن کسے کہتے ہیں؟ آگے آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ پلیٹ کی. پلیٹ کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے طو کی بھی مختصر اور مکمل اشکال آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں. طو جب کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو پہلی دو مثالوں میں نظر آ رہی ہے، اور جب طو کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو آپ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری دو مثالوں میں نظر آ رہی ہے. پیارے بچوں، اس کی گھر میں بہت ساری بار بار دہرائی کیجیے گا. ان حروف کی ادائیگی کی بار بار دہرائی کریں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان حروف کو ادا کرنا آ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.